یونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ۔ پاکستان میں اداروں کی کریڈیبلٹی یا پاکستان میں حکومت کی کریڈیبلٹی یا حکومت کا طرز حکومت کیا ہے؟ ایک بہت چھوٹی سی مثال کہ الیکٹرک جو پہلے کبھی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ESC ہوا کرتا تھا، آج دیکھیں ہمیں اپنی افواج پاکستان پہ فخر ہے۔ اسی کے الیکٹرک کو جب خسارہ زیادہ ہونے لگا، اس کے اہلکاروں نے کام صحیح نہیں کیا، کچھ عوام کو پریشانیاں ہوئیں، کچھ پریشانیاں عوام کو ہوئیں اور دیگر اداروں کو کچھ پریشانیاں ہوئیں تو کے الیکٹرک کو پاکستان آرمی افواج پاکستان کے حوالے کیا گیا اور افواج پاکستان نے کے الیکٹرک کے عملے کو سدھارا، لوگوں کی جو گریونسز تھے اس کو ختم کیے۔ اس کے بعد جوڑ توڑ کا مفادات شروع ہو جاتا ہے کہ الیکٹرک پاکستان کا سب سے بڑا کارپوریٹ سیکٹر میں سب سے بڑا کارپوریشن تھا کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جس کی کولیسٹرول ویلیوز جو تھی وہ کھربوں روپے میں تھی، یعنی پول، تارے، کھمبے کھربوں روپے کی، اربوں روپے کی تھی۔ اس کو ایک سازش کے تحت ڈی نیشنلائز کیا جاتا ہے۔ ایک ادارہ جو لوگوں کی زندگیوں کا لازمی جز ہے اس کو ڈی نیشنلائز کرتے ہیں، اس کو ڈی نیشنلائز کر کے ایک گروپ الرئی گروپ کے حوالے کرتے ہیں اور سندھ کا حکمران طبقہ صدر پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 14 ارب روپے کی کولیٹرل ویلیو ہے، جبکہ کولیٹرل ویلیو کئی کھرب روپے کی تھی۔ انہوں نے کاغذوں میں اس کو 14 ارب روپے کی کولیٹرل ویلیو کو شو کیا اور الرئی گروپ نے اس کو لے لیا۔ الرئی گروپ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، کمپیوٹرائز کر رہے تھے، اپنا پیسہ لگا رہے تھے۔ پھر سیاسی تبدیلیوں کے سلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گروپ کی جگہ دوسرے گروپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیا کہ الیکٹرک پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری صاحب نے، فلیار تالپور صاحبہ نے اپنے شیئرز لیے۔ اچھا وہ شیئرز کس طرح سے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ 49% اس میں فلیار تالپور کا ہے۔ اب وہ 49% میں کے اگینسٹ میں انہوں نے جتنی تانبے کی تاریں تھیں ان کو بیچ ڈالا اور اس کی جگہ ایلومینیم کے وائر لگا دیا۔ وہ کھربوں روپے اس سے کما لیا، یعنی پاکستان کا نیشنل ایسیٹ جو تانبے 99.9% پیور کاپر جو پاکستان بننے کے بعد سے قائم تھا، اس کو انہوں نے نکال کے دبئی کے کباڑیوں کو بیچ دیے اور اس سے اربوں روپے لے لیے، حاصل کر لیے۔ جو شیئرز کے نام پہ ان کے پیسے تھے اس سے 4 گنا زیادہ لے لیے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون آ جاتی ہے، میاں منشا کا گروپ انوالو ہو جاتا ہے اور کاشف منشا کے الیکٹرک کاشف الیکٹرک ہو جاتی ہے۔ اچھا اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کے الیکٹرک جب نیشنلائز ہوئی، ڈی نیشنلائز ہوئی، تو انہوں نے کیا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ایک سیاسی قوت رکھتی تھی اس کے ذمہ داروں کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بیٹوں کو بڑی بڑی سیٹوں پہ، بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھ لیا کہ متحدہ قومی موومنٹ یا پبلک مینڈیٹ ان کے خلاف نہ جائے۔ ایک نیکسس، ایک ڈان والا کردار کہ انہوں نے ہر طرح سے کہ الیکٹرک سے کراچی، اہلیان کراچی، حیدرآباد کا اہلیان کراچی کا خصوصاً لہو نچوڑا۔ اس کی واضح مثالیں، ابھی 2 دن پہلے کورٹ میں ایک وکیل صاحب نے کے الیکٹرک کے خلاف پٹیشن دائر کیا۔ اس پہ اس سے پہلے بھی کے الیکٹرک کے خلاف کئی شکایتیں تھیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کیا ان کو پکڑنے کے لیے میں خود جاؤں؟ ان کے خلاف سندھ گورنمنٹ کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر فلیار تالپور یا آصف علی زرداری ہے، تو ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور عوام کا لہو کس حد تک نچوڑ رہے ہیں۔ یہ بل میرے ہاتھ میں ہے، 1700 روپے کا بل ہے۔ اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ نے جمع کرایا تو اس کے اوپر پینلٹی 4200 روپے لگائیں گے۔
یعنی ظلم اور جبر کی انتہا دیکھیں کہ جب ایک غریب آدمی کا جو شدید گرمی میں 400-500 روپے کماتا تھا اس کا روزگار ایک بین الاقوامی وبا کورونا کی وجہ کر تباہ ہو گیا. اب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں اور اس کے اوپر آپ 2 گنا 3 گنا 4 گنا بل مسلط کر رہے ہیں. اب وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو ایک یعنی سانحہ ہے اس کے حوالے سے. لیکن کے الیکٹرک کا پرائیویٹائز ہو جانا پہلے کا سانحہ ہے جو کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں. اصل سانحہ تو کے الیکٹرک کا چور مینجمنٹ ہے جس نے پیسہ لگائے بغیر ساری کولیٹرل ویلیو کو اس بنیاد پہ کہ آدھے سے زیادہ ہم آپ کو دے دیں گے یا آپ ہمیں دے دیں. یعنی بدماشی اور غنڈہ گردی کی انتہا دیکھیں کہ آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں جج صاحب ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں پھر بھی ان کے کان پہ جوں نہیں رہتی ہے کیونکہ سیاسی قیادتیں ان کے ساتھ ہیں. اس ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے اور ایک بڑا ڈان یعنی مفاہمت کا جس کو بادشاہ کہتے ہیں آصف علی زرداری ان کا پارٹنر ہے, فریاد تارپور ان کا پارٹنر ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے زیادہ کیا شقی القلبی اور بے رحمانہ عمل ہوگا کہ کوئی بل نہ دینے کی وجہ کر اپنے بچوں میں شرمندگی کے ڈر سے جا کے خودکشی کر لیتا ہے. یہ کسی بھی معاشرے کی زوال کی انتہا ہے کہ آپ اس کے خلاف ریٹ فائل کرتے ہیں اور عدالتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہی قانون میں لچک. اچھا دیکھیں ان لوگوں کی آپ ذہانت دیکھیں کہ جب متحدہ قومی موومنٹ کے پاس حکومت بھی تھی اختیارات بھی تھے تو کے الیکٹرک نے ان کے چیدہ ذمہ داروں کو خرید لیا. ڈاکٹر فاروق ستار کے بھانجے کو جاب دے دی, وہ خوش بخش شجاعت کے بیٹے کو جاب دے دی, عادل صدیقی کے بھائی کو جاب دے دی, ایگزیکٹو جابز بڑی بڑی تنخواہوں پہ. کہ عوام کا جب رد عمل آئے تو یہ لوگ چونکہ عوامی مینڈیٹ رکھتے تھے اور اس دور میں متحدہ کے خلاف کوئی نہیں جاتا تھا تو یہ لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. چلے وہ وقت بھی گزر گیا. تو اب ہماری افواج پاکستان کی کیپیبلٹی کو کیا ہو گیا؟ افواج پاکستان حکومت وقت کو نقصان پورا کرنے کے لیے کے الیکٹرک کے نظام کو درست کرنے کے لیے کے ای ایس سی کا چارج ٹیک اوور کرتا ہے. ایک میجر رینک کا آدمی آ کے ایک ایریا کے جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کو اور وہاں کے انتظامیہ کو سدھارتا ہے. تو اب کیا وجہ ہو گئی ہے کہ پاکستان آرمی عوام الناس کو اس کے الیکٹرک کے مظالم سے نجات نہیں دلا رہی ہے. یعنی جتنا اس وقت اکنامیکل کرائسس میں اہلیان کراچی ہیں شاید ہی کوئی شہر ہوگا, اور اوپر سے کراچی میں شدید گرمی میں بجلی کا بحران پیدا کر دینا. ابھی بارش میں بارش سے 17 اموات ہوئی جس کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے. عدالتیں لکھ کے ججز ان کے خلاف فیصلے لکھ کے تھک جاتے ہیں لیکن حکومت سندھ ان کے خلاف کسی کارروائی کو کسی فیصلے کو کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ججمنٹ میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وابڈا, نیپرا اور کے الیکٹرک کے لیے لکھا ہے. لیکن کیا یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ سندھ کے آرڈرز پہ بھی عمل نہیں کرتے؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہر شخص اپنی سطح پر یعنی اگر مثال کے طور پر عوام الناس ایک ہو جائے اور عوام الناس ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے کے الیکٹرک کا بل نہیں دینا ہے, کتنے علاقوں کی بجلی کاٹے گی کے الیکٹرک؟ یقیناً نہیں کاٹے گی. اور جب ان کے ایم ڈی, ان کے چیف انجینئر, ان کے ایکسچینج کے گھروں میں فاقے کی نوبت آئے گی تو ان کا ایمان بھی درست ہوگا اور یہ لوگوں کو جو بجلی جیسی سہولت ہے, بجلی جیسی نعمت جو ہے وہ لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. الحمدللہ پاکستان کا جغرافیہ, پاکستان کا نہری نظام ایسا ہے کہ اگر آپ چور نہ ہو تو شاید پاکستان میں کبھی بھی لوڈ شیڈنگ کی شکل نہ دیکھی جائے. پہلے صوبوں کے جھگڑے سے جب نکلتے ہیں تو کراچی کی عوام کو پیسنے کے لیے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کے صلے میں کے الیکٹرک مسلط کر دیا کہ دیکھو ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ کر تمہاری زندگی جہنم بن سکتی ہے, اور وہ ادارہ کے الیکٹرک. ارباب اختیار اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مفادات کا ایک ایسا جوڑ توڑ
جو ہماری بیوروکریسی اور ہمارے جو انفلوئنشل لوگ ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں ان کے اور کے الیکٹرک کے درمیان ہے. اب وہ جوڑ توڑ کیا ہے, وہ مفادات کا کیا تعین ہے؟ کہ الیکٹرک کس کو سندھ گورنمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جس کے بدلے میں وہ عوام کی آواز ان تک جا بھی رہی ہے تو وہ کچھ عمل نہیں کر رہے. مطلب ایک ایسا نظام کہ ان لوگوں نے, ان کے الیکٹرک والوں نے ہر پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کو خرید رکھا ہے. اچھا پیسہ ان کے باپ کا نہیں ہے, پیسہ عوام کا نچوڑا ہوا وہ لہو ہے جو عوام پہ ظلم کر کے انہوں نے نچوڑا ہے. حکومت وقت, ارباب اختیار اور پاکستان آرمی, افواج پاکستان, ہر پاکستانی کی نظر افواج پاکستان پہ. کیا افواج پاکستان کے الیکٹرک کو ٹیک اوور کر کے ان کو سدھار نہیں سکتی ہے؟ کیا ہماری فوج کی کیپیبلٹی نہیں ہے؟ پہلے بھی تو افواج پاکستان نے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو سدھارا تھا, ان لوگوں کو سدھارا تھا جنہوں نے لاکھوں روپے کا بل دینا تھا.